اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تاریخ یوسف زئی۔ اقوام خخے یا خشے، خاشی یا خشی قبائل اور غوریہ خیل خصوصاً قومی یوسف زئی وغیرہ اور ان کے توابع کے اصلی اوطان، وہاں سے ان کے نقل مکانی کرنے کے سبب مضافات دارالسنت کابل آنے، مرزا الغ بیگ شہزادہ کی یوسف زئی کے ساتھ مخالفت، اس کے ہاتھوں یوسف زئی کے سرداروں کے قتل اور ان کے کابل سے پشاور اور اس کے مضافات کی طرف آمد کے بیان میں، جہاں وہ اب متوطن ہیں یعنی رہائش پذیر ہیں۔ اکثر محققین اور اہل علم کہتے ہیں کہ قوم پختون، جن میں یوسف زئی کے آباء و اجداد بھی شامل ہیں، شام کے علاقہ موآب شرق اردن میں آباد تھے، جو بعد میں ان کی سکونت کی وجہ سے یہ علاقہ بنی پخت موآب کے نام سے مشہور ہوا۔ اشوریوں اور بابلیوں کے ہاتھوں جتے در جتے یک کے بعد دیگرے وہاں سے جلاوطن ہو کر مشرق میں آباد کیے گئے تھے۔ جلاوطنی کا یہ سلسلہ 771 برس قبل از مسیح میں شروع ہوا اور تقریباً 180 سال تک جاری رہنے کے بعد بخت نصر یعنی نبوکت نظر کے ہاتھوں بیت المقدس کی تباہی پر ختم ہوا۔ ان میں سڑابنی، شمالی ایران کے علاقہ جات، شروان، ارمینیا، ایشیائی کوچک، گرجستان اور آذربائیجان وغیرہ میں آباد ہوئے، اور سڑابنی میں سے خشی قبائل، جن میں یوسف زئی بھی شامل تھے، آذربائیجان میں دریائے صافی کے دونوں کناروں پر آباد کیے گئے، جس کا مرکزی مقام مراغہ تھا، جسے ہم غڑہ مرغہ یا غڑہ مرغے کہتے ہیں، اور یہ ایران میں واقع ہے۔ مراغہ یعنی غورہ مرغے یا غڑہ مرغہ کے متعلق تواتر سے یہ روایت ہے کہ یوسف زئی اور ان کے نسبی رفقا کے آباء و اجداد نے شام سے جلاوطنی کے بعد مراغہ میں سکونت اختیار کی تھی اور اس کا اپنا وطن بنایا تھا، اور ابھی تک خشی قبائل خصوصاً قوم یوسف زئی کے لوگ یہ کہتے سنے جاتے ہیں کہ ان کے آباء و اجداد غڑہ مرغہ سے یہاں آئے تھے۔ یہ جگہ وہ فراموش نہیں کر سکے۔ مراغہ کا شہر دریائے صافی کے کنارے پر تبریز سے 70 میل جنوب میں واقع تھا، اور دریائے صافی کوہ سندھ سے نکل کر جنوب کی سمت میں بہتا ہوا اس شہر تک پہنچتا تھا اور یہاں سے مغرب کی جانب مڑ کر جھیل ارمیہ میں گر جاتا ہے۔ مراغہ قریہ المراغہ چراگاہوں کا گاؤں کا مخفف ہے۔ مراغہ نہایت خوشگوار شہر تھا، اس کے گرد ایک فصیل تھی اور فصیل کے باہر نہایت بارآور باغات تھے۔ یہاں کا ایک پھل جس کی وجہ سے یہ جگہ مشہور تھی ایک قسم کا خربوزہ تھا، باہر سے سبز اور اندر سے سرخ نکلتا تھا اور مزہ شہد کا رکھتا تھا۔ مستوفی نے اس شہر کے قلعے اور اس کے مستحکم فصیلوں کا ذکر کرتے ہوئے لکھا ہے کہ اس بڑے شہر کے گرد معتدل سرسبز شاداب علاقے تھے جن کو بہت سی ندیاں سیراب کرتی تھیں۔ وہاں پر سینکڑوں برس رہنے کے بعد یہ لوگ مجبور ہو کر دریائے سیہون کی جنوبی کنارے، جو اب روس میں شامل ہے، رہائش پذیر ہوئے، اور وہ جگہ ان کے گزشتہ مسکن مراغہ کی نسبت سے مرغینان کے نام سے مشہور ہوا۔ کچھ مدت کے بعد یہاں سے پھر جلاوطن ہو کر دشت لوط کے مشرقی جانب پہاڑوں میں یوسف زئی سمیت تمام خشی قبائل کوہ قفس میں آباد ہو گئے، اور پھر حمید لودھی کے زمانے میں تمام خشی قبائل قندھار کے جنوب کی طرف درائے خاشی اور نشکے میں جا کر آباد ہو گئے۔
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلافت کے دوران ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب فارس فتح کیا اور کرمان کے آخر میں کوہ قفس پہنچے تو وہاں اس وقت خشک پختون قبائل آباد تھے جنہوں نے ان کی اچھی طرح اوبگت اور امداد کی۔ بخت سے مراد یہاں پخت پختون ہیں۔ اس کے بعد یوسفزئی قندہار کے جنوب کی طرف اور زرنج کے شمال میں مقام گاڑ کے گڑکویا اور نشکے میں اور غوریہ خیل خصوصاً خلیل مقام ترنگ مکر اور قرہ باغ میں آباد تھے۔ غوریہ خیل کی دشمنی کی وجہ سے کل خخی یعنی یوسفزئی گگیانی اور ترکلانی بلکہ محمد زئی بھی اپنے قبائل کے ساتھ وہاں سے کوچ کر کے نشیب کی طرف چل کر کابل آ گئے اور وہاں سکونت پذیر ہو گئے۔ رفتہ رفتہ یوسفزئی کابل کے نوا میں بہت بڑے دبدبے اور شوکت کے مالک ہو گئے اور کابل کے مضافات کے تمام حدود کو اپنے زر و تصرف میں لے آئے۔ ایک دن مرزا الغ بیگ کابل کا بادشاہ بن گیا اور اس نے یوسفزئی کے تمام مشران کو انہی جرگہ کو قتل کر دیا اور یوسفزئی وہاں سے ہجرت کر کے دوابہ چارسدہ کے علاقے میں آ گئے اور یہاں رہائش پذیر ہو گئے۔